السلام علیکم کلاس، آج ہم سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل پڑھیں گے۔ آپ اس کے معنی و مطالب نوٹ کریں گے اور اس کے بعد سوالات کے جوابات کاپیز پر لکھیں گے۔ یہ سبق جو ہے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے وہ ان کے اخلاق کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے لوگوں سے، جو ایک بار ان سے ملتا تھا اس سے ہمیشہ ملنے کا شوق رہتا تھا۔ پھر دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ ہو جاتے تھے، ان کی خوشی میں خوش رہتے تھے اور ان کے غم میں غمگین ہو جاتے تھے۔ دنیا بھر سے ان کے دوست تھے، ہر مذہب سے، ہر ملت سے، اور وہ انہیں خطوط لکھتے تھے اور وہ خطوں میں اپنی مہر و محبت، غمخواری ان کی ٹپکتی تھی اور اپنے دوستوں کو وہ ضرور خطوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ خطوط کے معاملے میں مرزا غالب کا کیا طریقہ کار تھا کہ وہ چاہے بیمار ہیں اور تکلیف کی حالت میں تب بھی خط کا جواب ضرور دیتے تھے، وہ فرض عین سمجھتے تھے اسے، اور پھر دوستوں کو اصلاح بھی ضرور دیا کرتے تھے۔ اور ان کے بہت سے مخلص دوست ہیں، ان کو بیرنگ خط بھیج دیا کرتے تھے، وہ کبھی برا نہیں مناتے تھے، اور کچھ لوگ ٹکٹ ٹرک کے ساتھ بھجوا دیتے تھے تو وہ اس کی سخت شکایت کیا کرتے تھے۔ پھر مرزا غالب کے جو ہے آخر عمر میں وہ اصلاح دینے سے گھبراتے تھے۔ کیوں گھبراتے تھے؟ کیونکہ وہ ایک دوست کو بتاتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور اوراق دیکھتا رہا، لیکن اب نہ آنکھ سے سوجے ہیں اور نہ ہاتھ سے لکھا جائے ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ان کی آمدنی کم تھی اور مقدور بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، لیکن وہ سائلوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی فقیروں کے ساتھ انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ بہت سے اندھے لنگڑے لولے لوگ ان کے دروازے پر پڑے رہتے تھے، وہ ان کی ضرور اپنی ہمت سے زیادہ بڑھ کر محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ان کی اس وقت آمدنی جو تھی وہ 150 روپے ماہوار تھی، جو کہ وہ سارا غریبوں اور محتاجوں کے لیے خرچ کر دیتے تھے اور خود تنگ ہو جایا کرتے تھے۔ مرزا غالب اپنے دوست کا چھینٹ کا فرقل جو تبدیل کرواتے ہیں، وہ کس طریقے سے کرواتے ہیں کہ ان کا دوست جو ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بہت غریب ہو جاتا ہے اور ان سے ملنے کے لیے آتا ہے، تو مرزا غالب انہیں کہتے ہیں کہ تم نے بہت خوبصورت جو ہے چھینٹ کا فرقل پہنا ہوا ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی لے لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آج ہی بن کر آیا ہے، تو آپ کو پسند ہے آپ رکھ لیں۔ مرزا غالب نے اپنا جو ہے مالیدہ اور جامہ وار کا جو ہے بنا ہوا ایک چوغا نکالا اور ان کی نظر کر دیا خوبصورتی سے، کہ ان کے دوست کو برا بھی نہیں لگا۔ اس کے بعد ظرافت یعنی مزاح ان کے مزاج میں اس قدر تھا کہ انہیں حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہا جاتا ہے، یعنی مرزا جو ہے نہ صرف بولتے تھے بلکہ ان کے بولنے میں مزاح ہلکا سا پایا جاتا تھا، جس سے کہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی تھی۔ پھر بادشاہ نے ان سے ایک دن پوچھا کہ مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ انہوں نے کہا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ اس سے ان کا پتہ ہی نہیں لگا کہ انہوں نے ایک بھی نہیں رکھا یا صرف ایک نہیں رکھا۔ ایک دن مرزا اپنے دوست نواب مصطفیٰ خان سے ملنے کے لیے گئے اور آگے کا جو حصہ تھا وہ تاریک تھا، وہاں روشنی نہیں تھی، تو مرزا نے گھر کے پہلے حصے کو دیکھ کر کہا کہ آب چشمہ حیوان درون تارکیس، یعنی آب حیات اندھیرے میں ہے، اور دوسرے حصے کو دیکھ کر کہا ای خانہ ہما آفتاب است، یعنی یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ اس کے بعد ایک صحبت میں مرزا نے میر تقی میر کی تعریف کی، ابراہیم ذوق نے سودا کی تعریف کی، تو مرزا نے کہا میں تم کو میری سمجھتا تھا، تم تو سودائی نکلے۔ یہاں پر میری اور سودائی میں انہوں نے جو فرق بتایا ہے، یعنی پسند کے لحاظ سے وہ مرزا کو ذوق کو میری سمجھتے تھے، یعنی بادشاہ سمجھتے تھے، لیکن وہ سودائی یعنی پاگل ہی نکلے۔ اس کے بعد مرزا کی حفظ وضع کا بتایا گیا کہ مرزا جو ہیں اپنی وضع داری کو ضرور مد نظر رکھتے تھے، پالکی ہوادار کے بغیر کہیں نہیں جاتے تھے اور کسی کا ادھار اپنے پہ نہیں رہنے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ واقعہ جو ہے
بیان کیا گیا کہ انہوں نے ایک آنا بھی واپس کرنا تھا تو وہ واپس کر آئے۔ اپنے دوست دیوان جی کو انہوں نے ذرا شرمندہ کیا جو ان سے ملے بغیر چلے گئے، اور وہ کس طرح سے شرمندہ کیا کہ ایک رکا لکھا اور اس میں لکھا کہ مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے گزرے اور میری نالائکی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، ورنہ میں سلام کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اس پر دیوان جی شرمندہ ہوئے اور مرزا سے ملنے کے لیے آئے۔ آم کے متعلق مرزا کو آم بہت پسند تھے اور دنیا بھر سے جو ان کے دوست تھے وہ انہیں آم بھیجتے تھے۔ مرزا نے بہادر شاہ ظفر کے آم کیسے حاصل کیے باغ کے، کہ انہیں کہا کہ میں بہت غور سے آموں کو دیکھ رہے تھے تو بادشاہ نے کہا کہ مرزا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی آم پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے اسی شام جو ہے ایک جو ٹوکری اچھے اچھے پھلوں کی آموں کی بھر کر بھجوائی مرزا کی طرف۔ آخر میں آپ پڑھیں گے کہ مرزا کی نیت آموں سے سیر نہیں ہوتی تھی، تو سب لوگوں نے ایک محفل میں آم کی تعریف کی، اور مرزا نے کیا تعریف کی کہ آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا چیپٹر ایکسپلین ہے، اس کے بعد آپ سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔